السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اج میں انشاءاللہ اپنے ناظرین اور سامعین کرام نو اپنے پیاریاں اور دلاریاں دے سامنے ایمانی جذبہ بڑھان واسطے اور ایمان دی حرارت لین واسطے اور ایمان دے فروغ واسطے سب دی آخرت دی بہتری واسطے انہاں ہستیاں دا چند اشعار وچ تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو اصحاب رسول کیا جاندا ہے، جنہاں نو اہل بیت اطہار و عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا جاندا ہے کہ انہاں نے کس طرح اس دین دی آبیاری واسطے انہاں نے اللہ دی عبادت اور اللہ دی بندگی واسطے کس طرح دن رات ایک کیتا ہے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز اندر اس کا نقشہ کھچیا ہے۔ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کے زینوں پہ سجدے۔ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کے زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وفاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وفاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے۔ اور اے طریقہ جڑا ہے، اے طریقہ جنگ و جدل دے وچ نماز اور سجدے اور رب دے نال تعلق ایک سچے مسلمان اور مومن دا یہ ہوئی تے بلند کردا ہے، یہ ہوئی تے فتح اور کامیابی نال ہمکنار کردا ہے۔ اور محدثین نے باب بندے نے صلاۃ الخوف، جنگ دی نماز، خوف دی نماز، اس دا طریقہ کیا ہے باقاعدہ طور تے قرآن دے اندر بھی اللہ نے موجود کیتا ہے، اس دی تفصیل حدیث اندر بھی موجود نے۔ وہ فاقوں میں، وہ حاجت میں، وہ غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے۔ ایک تیر آیا، دوسرا آیا، صحابی قیام دے اندر، رکوع اندر، سجدے اندر، لیکن سجدہ ترک نہیں کیتا جا رہا، رکوع ترک نہیں کیتا، قیام ترک نہیں کیتا۔ اس قدر نماز خشوع و خضوع والی، اس قدر پیاری اور محبت والی، اللہ دی محبت والی نماز کہ ایک مثالی اور نبوی نماز، حنفی نماز نہیں، شافی نماز نہیں، مالکی حنبلی نماز نہیں، خشوع و خضوع والی نبوی اور محمدی نماز۔ لگاتے تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ اور شاعر مشرق اقبال انہاں اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار دی محبت اندر اس طرح تڑپے، اگرچہ بعد وچ آن والے بھی تابعین، تبع تابعین، محدثین اور یہ اچھیاں مثالاں ہر دور اندر رہیاں، بر صغیر پاک و ہند اندر ایسی عظیم شخصیات جنہاں نے ایس ملک پاکستان نو حاصل کرنے واسطے انہاں نے اللہ دے نال تعلق مضبوط رکھے آخری دم تک۔ انہاں دیاں مثالاں اولیاء کرام، محدثین، فقہاء دیاں بہت ساریاں مثالاں نے، لیکن یہ جڑے اشعار میں پڑھ رہے ہیں یہ سب تو پہلے انہاں دے مصداق اہل بیت نے، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، جنہاں دے بارے اقبال نے کیا، تھے ہمیں تیرے ایک مار کا آراؤں میں، خشکیوں پہ لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی،
ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے، ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیر زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے دہر میں کیا دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پہ مرتی، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پہ مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی پہ کیوں لڑتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان میں بھی اکھڑ جاتے تھے۔ اور اس طرح کر کے بھی انہوں نے آگے مزید بات نو بڑھایا، تجھ سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے، تیغ تو کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر پیغام حق سنایا ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔